داڑھی بھی اس کے چہرے پر رہی۔ سکھ ہو کر وہ اپنے گرو نانک کے کلچر کو اس نے زندہ رکھا۔ وہ تو یہ نہیں کہتے کہ ہم اتنے بڑے ملک کے وزیر اعظم ہیں تو ہمیں ویسا ہونا چاہیے جیسے آج کی دنیا چل رہی ہے۔ ہم لوگ مرعوب ہیں۔ چائنیز دیکھیں، چائنیز حالانکہ اس میں اکثر ایسے بیچارے بدبخت ہیں کہ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ یہود و نصارہ تو اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی کسی روپ میں مانتا ہے۔ چائنیز اور کورین، یہ اس میں سے بہت سارے اکثریت ایسی ہے جو اللہ کے وجود کے منکر ہے، لیکن ان کو اتنی سمجھ ہے۔ عقل ہونا اور ہوشیاری ہونا اور ہے، ہوشیاری ہونا، چالاکی ہونا اور ہے، اور عقل ہونا اور ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ عقل دیتے ہیں اس کو ایمان دیتے ہیں، لیکن ان کے اندر قومی حمیت ایسی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں چائنیز اپنی زبان بولتے ہیں، پھر انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ انگریزی ہی بولنے کو معیار سمجھتے ہیں قابلیت کا۔ وہ اپنی زبان کو کہیں گے، فرانس والا فرنچ بولے گا، پھر وہ انگریزی میں ترجمہ کریں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے۔ لیکن ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انگریزی ہی بولنے سے، ہمارے اکثر بڑے گھرانوں کے جو بچے ہیں حکمرانوں کے، وہ یہاں نہیں پڑھتے، اسی لیے باہر ممالک میں پڑھتے ہیں تاکہ ان کی زبان اتنی فصیح ہو جائے انگریزی کے اعتبار سے، وہ انتہائی، اسی لیے وہ اپنی معاشرے سے اور اپنی معاشرت سے بھی بے خبر رہتے ہیں بیچارے، معاشرے سے بھی اور اپنی معاشرت سے بھی بے خبر رہتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارا، جو ہمارے درمیان رہتے ہیں وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ کہیں اور سے تربیت پا کے آئے ہیں، وہ اصل میں حقیقتاً ہمارے درمیان نہیں۔ تو ہر قوم کا ایک، آپ دور سے دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیے دور سے دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ایسے لباس میں کوئی ہے جو انگریزوں کے لباس میں اور اس کے چہرے پہ بھی سنت کا نور نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں گے یہ عام مسٹر آدمی ہے۔ اب اس میں تحقیق ہے کہ وہ آگے مسلمان ہے یا کس مذہب کا ہے، لیکن اگر وہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ ہوگا، اس کے پائچے بھی ٹخنے سے اوپر ہوں گے، تو آپ دور سے سمجھ جائیں گے یہ کوئی مذہبی شخصیت ہے، کوئی نیک آدمی ہے، دیکھ کے آدمی سمجھ جاتا ہے۔ عورت ہے، اگر عورت برقعے میں آ رہی ہے تو ہر آدمی سمجھ جاتا ہے یہ نیک خاتون ہے، پردے دار ہے، مذہبی ہے۔ اور وہی عورت بالکل ہی عریاں لباس میں، جیسے آج کل دوپٹہ بھی بھاری معلوم ہوتا ہے، دوپٹہ سے بھی گرمی لگتی ہے۔ حضرت مولانا جھانی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا، وہ جو فاحشہ نے اپنے دوپٹے سے کتے کو پانی پلایا تھا، دوپٹے سے اس میں باندھا تھا، ڈول میں اور موزے میں، اور اس کے بعد کھینچ کے اس کو پانی پلایا، تو فرمایا دیکھو اس وقت کی فاحشہ عورتوں کے پاس بھی دوپٹہ ہوتا تھا ان کے سر پہ، اور آج کی سید زادیاں اور مسلمان نمازی کہلانے والوں کی بیٹیوں کے سر پہ بھی دوپٹہ نہیں ہے، نمازی ہیں ایسے مقطع چقطع، اور بچیاں تو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، غیروں سے تعلق ہے، کوئی اس پر پرسش نہیں ہے، کوئی اس پر فکر نہیں ہے۔ تو ایسی عورت بھی پہچانی جاتی ہے کہ یہ کس مذہب و مسلک کی ہے، تو ہر آدمی دور سے، آج کل ایک قوم ہے سیاہ لباس میں، دور سے پہچانے جاتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ایسوں کی نقل نہ کریں، ورنہ ان بیچاروں کا سارا مسلک ہی رونا دھونا ہے، جماعت کی نماز نہیں پڑھتے، تراویح قرآن کچھ نہیں پڑھتے بیچارے، ایک ہی کام رہ گیا۔ تو ہر قوم کی ایک شناخت ہوتی ہے، ہماری بھی ایک، مسلمانوں کی بھی ایک شناخت ہے کہ سر سے پیر تک وہ اپنے آقا کی سنت کے پیرائے میں ڈھلا ہوتا ہے، دور سے دیکھ کر پہچانا جاتا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں تک ہوا حضرت ہردوئی نے بڑے ہی کرب سے یہ بات فرمائی، ہندوستان کے بڑے بزرگ تھے حضرت تھانوی کے خلیفہ، کہ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے یہاں تک ہوا کہ عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں دوستی چل رہی تھی ہندوؤں کے خلاف۔ ہندو کیا کر رہا آج دیکھیں، الحمدللہ پاکستان میں مسجدوں کے بننے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مدارس گرائے جا رہے ہیں، مستقل یہ، ہمارے ایک سیاستدان نے بھی اس پہ بیان دیا تھا وہاں لے دے ہوئی۔ صحیح بات ہے کہ اگر یہاں پر یہاں بت خانے گرائے جائیں، اور گرجا تو ساری دنیا میں شور ہوتا ہے، اور ہندوستان میں مستقل مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، لیکن کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہی تعصب۔ حالانکہ اسلام
جب مسلمانوں نے دنیا فتح کی، یہ نہیں سارے بت خانوں کو ختم کر دیا، گرجوں کو، جو ان کی عبادت گاہیں ان کو کچھ مت کہو، ان کو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے دو، شوکت اسلام کی ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ سب کو زبردستی مسجد میں لایا جائے گا۔ لیکن آج کا ہندو اتنا تعصبی ہے کہ وہ سب کو چاہتا ہے کہ بس سب ہمارے رنگ میں ڈھل جائیں اور کوئی مسجد نہ رہے، کسی نہ کسی طرح ان کو تنگ کیا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے۔ بابری مسجد تو مشہور ہے، اب ہر دوسرے دن یہی خبر وہاں سے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آزاد مملکت پاکستان عطا فرمائی، یہاں کوئی بھی کہیں بھی مسجد بنا دے، کوئی کچھ نہیں پوچھتا الحمدللہ۔ حالانکہ کرنا نہیں چاہیے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس کو جگہ سرکار سے منظور کرا کے مسجد بنانا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ اگر مسجد بن جائے تو نماز اس میں ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ مسجد تو جگہ تو قبضے کی ہے، یہاں نماز نہیں ہوگی۔ یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ جگہ قبضہ کرنا غیر قانونی، یہ غلط ہے۔ کسی کے بھی پلاٹ پہ مسجد بنا دیا، اب یا تو اس کو پیسہ دو اور یا تو پھر یہ مسجد بنانا صحیح نہیں۔ لیکن جب مسجد بن گئی تو اب اس میں نماز ہو جائے گی۔ یا اپنی طرف سے لوگ مسائل گڑھ لیتے ہیں کہ مسجد غیر قانونی ہے، جگہ غیر قانونی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز نہ ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایسا کرنا تو ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کرنا، جیسے لوگ کہتے ہیں 3 طلاق تو نہیں دینی چاہیے، 3 طلاق میں دو گے تو 3 طلاق ہوگی نہیں اور وہ مطلقہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جو کوئی دے دے گا تو 3 طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح مسجد غیر کی جگہ میں، یعنی ایسی جگہ پہ جو غیر قانونی ہے، بنانا جائز نہیں۔ لیکن اگر کہیں بنی ہوئی ہے اس پہ نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے ایسی جگہ یا اس کو قانونی شکل دی جائے، کسی طرح اس سے اجازت لی جائے۔ ایسی بہت سے لوگ اب تو یہ کم ہو گیا، ورنہ کنڈے کی بجلیاں چلتی تھیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، نہ گھر میں لگانا صحیح ہے نہ مسجد میں لگانا صحیح ہے۔ لیکن بات کہتے ہیں جہاں کنڈے کی بجلی ہے وہاں نماز نہیں ہوتی، یہ بھی اپنی طرف سے بہت سے لوگوں نے مسائل گڑھ لیے۔ کنڈے کی بجلی نہ مسجد میں صحیح ہے نہ گھر میں صحیح ہے، لیکن جیسے گھر میں بجلی لگانے سے بجلی آ جاتی ہے، اسی طرح مسجد میں بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو اجازت یافتہ اور قانونی شکل میں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو اس سے نماز کا تعلق نہیں ہے۔ بہت سے مسائل ہم اپنی طرف سے ہمارے لوگوں نے گڑھ لیے کہ فلاں امام سے میرے اس سے جھک ہو گئی کسی بات پر، یا وہ تو بہت سخت ہے، موبائل پہ بولتا ہے، ٹوپی نہ پہننے پہ بولتا ہے، تو میں اس کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ میری جھک ہو گئی، میرے تعلقات صحیح نہیں، اب میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ یہ بھی اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ بھئی تمہیں اس کے گھرانے میں شادی تھوڑی کرنی ہے، نماز اس کے پیچھے پڑھنی ہے، نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ اقتداء نماز میں ہو رہی ہے، اس کا مرید نہیں بننا ہے، کیونکہ مرید بننے میں آدمی سوچے گا نا کہ بھئی اس کے تو اخلاق اچھے نہیں ہیں، یا وہ اس سے تو مجھے مناسبت نہیں ہے، تو اس سے مرید نہیں بن، لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے مسائل ہم لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، جہاں بھی چاہے الحمدللہ مسلمان مسجد بنا لیتے ہیں، اور اگرچہ یہ سرکار کا کام ہے، یہ کام سرکار کا ہے کہ وہ مسجد بنا کے دے، لیکن کیونکہ سرکار کو تو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ہے، لہذا وہ کہاں سے مسجد بنائے گا۔ الحمدللہ آپ دیکھیں اگر 100 مسجدیں لیں شاید ایک ہو اس میں سرکار کی، شاہ فیصل ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، باقی ساری مسجدیں مسلمان اپنے طور پہ چلا رہے ہیں۔ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں تاکہ اس میں صحیح سے دین کا کام ہو۔ جہاں سرکار قبضہ کرتی ہے وہاں پہ سرکاری ہی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے الحمدللہ پاکستان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ہمیں ایسی قوموں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ ناحق ہوتے ہوئے، باطل پہ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا کلچر قائم رکھا، اور ہم اپنا کلچر تبدیل کر رہے ہیں غیروں سے متاثر ہو کے۔ ہم اپنا کلچر جو ایک آسمانی دین رکھتے ہیں، بتا رہا ہوں چائنا والے کوئی دین رکھتے ہیں لیکن ان کا ایک اپنا کلچر ہے، فرانس والوں کا اپنا کلچر ہے، ہندوؤں کا بھی اپنا کلچر ہے، لیکن مسلمان چاہتا ہے کہ ہم شاید انگریز بن کے ہم ترقی کر جائیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی بھول ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس کے گھر میں تو خزانہ ہے اور وہ دوسروں کا محتاج ہے، دریوزہ گری کر رہا ہے، دوسروں سے چوری کر رہا ہے اور محتاجی اختیار کر، اس کو پتہ نہیں کہ اپنے گھر میں کیا خزانہ ہے۔ جن کے الحمدللہ ہم جن کے غلام ہیں، ساری دنیا ان کو مانتی ہے۔ ویدی جیسا شاعر کہتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی غیر بھی مانتا ہے، غیر بھی مانتا ہے۔ عیسائیوں نے بھی لکھا، یہودیوں نے بھی لکھا آپ کی شان کے بارے میں، ایک پوری کتاب ہے جس میں غیر مسلموں کی نعتیں ہیں، میں نے وہ پڑھی ہے الحمدللہ۔ تو غیر بھی آپ کی تعریف کرتا ہے، غیر آپ کی تعریف کر رہا ہے، اور مسلمان کو آپ کے طریقے پہ چلنے میں جھجک ہے اور شرم، ابھی تک شرما حضوری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ملا کہہ دیں گے کہ ابھی اس زمانے میں بھی نبی علیہ السلام کے طریقوں پر چلتا ہے۔ اکبر نے اسی کو اپنے شعر میں کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔